عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ انسان ہے تو بندہ، مگر خدا بن کر رہنا چاہتا ہے کہ جو میرا جی چاہے وہ ہو۔ بس حقیقت یہ ہے کہ لذت مقصود ہی نہیں، مقصود نسب و وسب ہے۔ چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں شدت ہوئی تاکہ ثواب مضاعف ہو۔ زام بلاہا کمبیاں برداشتند، سر بر چرخ کے حتمی افراشتند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اس منفوذ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے دنیا کے مصائب کا ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی مصائب آتے ہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، یہ اس کی غلطی ہے۔ انسان کو تکلیفیں آتی ہیں، ان میں صبر کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ صبر نہیں کرے گا تو درجات بلند نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ تمنا کرنا کہ کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ تو گویا خدا بننا ہے۔ یہ فرمائے کہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، ان کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا۔ انسان ہو کر یہ چاہے کہ کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کی رائے میں فنا کر دے، اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کی رائے میں فنا کر دے۔ اب جو کام ہوگا دنیا میں اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم، جو اللہ تعالیٰ کی رائے، جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، وہی اس نے ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں فنا کر دیا۔ اب جو کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ جب اس کی رائے بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے میں فنا ہے تو گویا اس کے رائے کے مطابق بھی ہوگا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سیلاب آ رہا تھا، کیا دولت صاحب سے کسی نے کہا حضرت سیلاب آ رہا، انہوں نے کہا چلو جس طرف سے سیلاب آ رہا اس طرف چلو، کشیاں لے چلو، کہیں کو کشی کہتے ہیں اردو میں، کشیاں لے چلو۔ کشیاں لے کے کھودنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اب تو سیلاب جلدی آئے گا، تو انہوں نے کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سیلاب آئے تو ہم کیوں چاہیں کہ نہ آئے؟ آئے، جلدی آئے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لیکن ان کے قول کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سیلاب کو روک دیا، نہیں آیا سیلاب۔ تو اللہ تعالیٰ کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کر دے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فنا نہیں کیا، اپنے نفس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، نفس جو حکم دے اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ
ٹھیک نہیں ہے، پھر تو یہ خدا بننا چاہتا ہے۔ انسان بننے کے لیے آیا ہے، خدا بننے کے لیے تو نہیں آیا۔ اس لیے اپنی رائے کو ختم کرے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آئے اسی کو بہتر سمجھے۔ او مصلحت تو از تو بہتر داند، اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحت کو تم سے بہتر جانتے ہیں، اس سے جو کرتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تم اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی پیش آئے اس پر دل و جان سے راضی رہنا چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، جیسے چاہیں ہمیں رکھیں، امیر بنا کر رکھیں، غریب بنا کر رکھیں، تندرست رکھیں، بیمار رکھیں، جی ہاں جی ہاں، ان کی رائے کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے اف نہ کرے، اف نہ کرے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کی رائے کا، اللہ تعالیٰ کی دین کا پابند رہے، آزاد نہ ہو، بشر حافظ گناہوں میں مبتلا تھے۔ دروازے پر ایک درویش آیا، اس نے صدا لگائی، لونڈی کو بھیجا۔ لونڈی سے پوچھا کہ یہ گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ لونڈی نے کہا آزاد ہے۔ اس درویش نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ آزاد ہے جب یہ ایسا کرتا ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے۔ لونڈی نے آ کر یہی بتا دیا، ایک دم دل پر اثر ہو گیا، ایک دم دل پر اثر ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا، کھینچ لیا۔ پوچھا کہ وہ درویش کس طرف گئے ہیں؟ کہ وہ جا رہے ہیں، یہ ننگے پاؤں کے پیچھے بھاگے، ننگے پاؤں۔ اسی میں کیا لگا وہ بشر حافی، حافی کے نام ہے ننگے پاؤں، حافی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جا کر ان سے کہا کہ ایک دفعہ پھر فرما دیجئے، آپ نے میرے دروازے پر کیا کہا؟ انہوں نے پھر فرما دیا کہ اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے۔ انہیں کے ہاتھ پر توبہ کی اور گناہ کے سارے کام ختم کر دیے، نیکی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ کے غلام بن گئے، آزادی ختم کر دی۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھے تو پھر ہر قدم میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔